بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت عالم وجود میں تشریف لائے تو دنیا کے پردہ اسکرین پر خونی ڈرامہ کے روح فرسا مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت خراسان میں سلجوقی خاندان برسر اقتدار تھا۔ ان دنوں سیستان گرد و نواح پر تازہ مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ترکوں کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا۔ طول و عرض ملک میں فتنہ فساد، بدامنی اور بے چینی پھیل گئی۔ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ آئے دن کے مصائب اور پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر خواجہ غیاث الدین نے رخت سفر باندھا۔ بیوی بچوں کے ہمراہ امن و سکون کی تلاش میں خراسان روانہ ہو گئے۔ حکومت خراسان کا صدر مقام نیشا پور تھا۔ خواجہ غیاث الدین نے اسی علاقے میں سکونت اختیار کر لی۔ ہلال معاش کے لیے باغات پنچکی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ماندہ ایام خوش اسلوبی سے اور آرام سے بسر ہو سکیں۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 7 برس تھی۔ نیشا پور پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کم سنی میں شہید ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ خواجہ غیاث الدین حسن کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی ماہنور بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں، اور یوں آپ باپ کے سایہ عظمت اور ماں کی آغوش محبت سے محروم ہو گئے۔ حضرت سیدہ بی بی ماہنور نے حضرت خواجہ غیاث الدین کے وصال کے بعد ترکہ پدری بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے حصہ میں انگوروں کا باغ پنچکی آئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس باغ اور پنچکی کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے۔ ملکی القابات اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ کا دنیا سے ہی دل بیزار ہو گیا۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارتے تھے، باغبانی کا کام کرتے، باغ کی صفائی، پودوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پودوں کی کاٹ چھانٹ اور غرض یہ کہ ہر ممکن طریقے سے باغ کی نگرانی اور متعلقہ کام سر انجام دیتے تھے۔ یہی محبوب مشغلہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اس باغ کی آمدنی سے ہی گزر بسر کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 15 برس ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے۔ آپ کی مسیں بھیگنے لگی تھیں، خط کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، اور طفولیت کے حالات و تجربات واقعات آپ سے سنجیدہ مزاجی اور پختہ ہو گئے تھے۔ باغبانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا اس میں آپ خیالات میں غوطہ زن رہا کرتے۔ دل اور دنیا ناپید کنار سے بیزار ہو چکا تھا۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستہ کی تلاش میں تھی جو بندے کو اللہ سے ملا دے۔ آپ سوچتے سوچتے گھبرا جایا کرتے تھے، گم ہو کر مسافر کی طرح بھٹک جایا کرتے تھے۔ بالآخر ایک روز آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ اللہ عز و جل نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آ نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا، دست مبارک کا بوسہ دیا، پھر نہایت عزت احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا۔ کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتر کر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور خود با ادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ شباب معرفت کا جام
حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز بہت پسند آیا اور آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور دندان مبارک سے چبا کر حضرت شیخ معین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا ایک جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نگاہوں سے تمام حجاب دور ہو گئے، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا تھا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد اب خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا، قلب تمام دنیاوی آسائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر دی اور خود معمولی سا ساز و سامان لیا اور اپنے وطن، اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر آباد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلباء ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے؟ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ نہیں تو کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ آپ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت و خوان سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے قلم بند کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے حامل ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ مولانا حسام الدین بخاری کی درسگاہ سے آپ نے علوم ظاہریہ کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان معین الدین چشتی کو باہم پہنچا دیا گیا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہیں ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزو دل میں چٹکیاں لے رہی تھی، ابھی تک اس کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔
حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ملاقات۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبے بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنوں کی حد کو پہنچی تو آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سنجان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ملاقات ہوئی۔ 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاں قیام فرمایا۔ سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی محبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ انہوں نے یہ بشارت بھی دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے، خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہوگی، اور آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دست و جبل، کوہ بیاباں، شہر و شہر، کربہ کریا تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے۔ ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس وقت اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگے، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی۔ ساقی دریائے دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب ہزار عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جو جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 بار سورہ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا: ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، تم آج وہ کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں: میں نے ایک دن ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک عثمان ہارونی نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اڑائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے نظر جھکائی
تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر اٹھائی، کوئی پردہ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا دونوں آنکھیں بند کر لو۔ اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے لیے انہوں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا۔ اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر دوڑاؤ، کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء مساکین میں تقسیم کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا تم ابھی میرے پاس قیام کرو۔ میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی اور نعمت تصور کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا اور پھر ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مرشد پاک عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے دین اسلام اور تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہوئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتا سکوں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے، اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص مسلح نالین چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور اپنے بعد جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 52 برس تھی۔ مرشد پاک کی خدمت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس درجہ عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی جاتے، آپ ان کا بستر، خواب، توشہ، پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھاتے تھے۔ کامل 20 برس اور خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی، فقیری کے اسرار و رموز سے آگہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ ایسی نعمت عطا ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اس عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نفس کو آرام نہیں دیا، نہ ہی رات کو رات جانا، نہ ہی دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی سفر پر جاتے آپ کا بستر، خواب، دیگر سامان اپنے سر پر اٹھا لیتا، اور جب مرشد پاک نے میری یہ اطاعت دیکھی تو مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں سیوستان میں مرشد پاک عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک سوما میں پہنچے جہاں صدر الدین احمد سیوستانی رہتے تھے۔ وہ یہاں عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ اندر سے کوئی شے لا کر دیتے اور فرماتے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔
خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں صدر الدین احمد سیوستانی جس وقت قبر کی سختی موت کا حال سنتے تو تھر تھر کانپنے لگتے، ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر اس قدر روتے تھے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جایا کرتے۔ میں جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، جب ذرا سکون ہوا تو میری جانب متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے اور ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں، بچھوؤں سے بھری ہوئی کوٹھلیوں میں محبوس ہیں، تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیوستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھانا چاہا تو ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ دوران سفر دریائے دجلہ پر پہنچا۔ دریا میں طغیانی تھی، میں اس سوچ میں گم تھا ہم دریا کیسے پار کریں کہ دفعتاً مرشد پاک نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد مرشد پاک نے فرمایا اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ملاقات۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبے بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنوں کی حد کو پہنچی تو آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سنجان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ملاقات ہوئی۔ 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاں قیام فرمایا۔ سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی محبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ انہوں نے یہ بشارت بھی دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے، خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہوگی، اور آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دست و جبل، کوہ بیاباں، شہر و شہر، قربہ قریہ تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس وقت اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگے، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی۔ ساقی دریائے دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب
ہزار عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 بار سورہ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، تم آج وہ کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں نے ایک دن ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک عثمان ہارونی نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اڑائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے نظر جھکائی تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر اٹھائی، کوئی پردہ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا دونوں آنکھیں بند کر لو۔ اپنی آنکھیں بند کی۔ ایک لمحہ کے لیے انہوں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا، اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر دوڑاؤ، کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، اس کے بعد مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء مساکین میں تقسیم کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا تم ابھی میرے پاس قیام کرو۔ میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی اور نعمت تصور کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا۔ پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا اور پھر ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مرشد پاک عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے دین اسلام اور تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہوئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتا سکوں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے، اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مسلح نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور اپنے بعد جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 52 برس تھی۔